اپنے تمام تر کولیگ سے جب ملنے کے لیے آئیں گے تو اس صورت میں آئے گا کہ چہرے پہ نامسکراہٹ ہوگی، اور بہت سارے لوگ تو چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور آئیں گے بھی ایسے کہ تابوت میں ہوں گے، اور اس کے بعد اسی خاموشی سے اس تابوت کو پھر آگے لے کے جا کے سپرد خاک بھی کر دیا جائے گا۔ بہت ایک ہمارے لیے بھی آج صبح بھی جب ہم اس تمام تر چیزوں کو جب ہم کور کر رہے تھے تو ہماری اپنی زبان ستی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جو وہ شخص جو کہ سوال اٹھایا کرتا تھا، بے باک سوال اٹھایا کرتا تھا، نڈر سوال اٹھایا کرتا تھا، آج وہ خود اپنے جانے کے بعد کئی سوالات ایسے ہیں جو کہ چلا گیا ہے، سوالات چھوڑ گیا، کئی تشنگی ایک ایسی باقی رہ گئی ہے کہ وہ ایک کافی عرصے تک اس کو وہ فل نہیں ہو سکے گی، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو غیر موجودگی ہے، ان کا جو خلا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ اظہر فاروق مین وائل ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جناح ایونیو کے پاس یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسد خاکی کو فیصل مسجد لے جایا جا رہا ہے، جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جانی ہے، 2 بجے کا وقت اس کے لیے دیا گیا ہے، تیاریاں تمام تر مکمل ہیں۔ تو اظہر یہ بتائیے گا کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ قافلہ؟ جی اشفاق، اس وقت فیصل چوک کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال ناقابل یقین ہے، ناقابل بیان ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، گاڑیاں بہت زیادہ تعداد سے یہاں پہ موجود ہیں، رش میں جو ہے وہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ بھی مشکل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو معلوم ہوا کہ 2 بجے جنازے کا ٹائم ہے فیصل مسجد میں، تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پہ پہنچ گئے تھے، گھر بھی پہنچ گئے تھے۔ اس وقت فیصل چوک کے پاس ہم پہنچے ہیں، یہاں سے بس کچھ ہی دیر میں فیصل مسجد کے قریب ہم جو ہے وہ فیصل مسجد پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی۔ شدید لوگ جو ہے وہ بھرپور محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں خوبصورت کے ساتھ، اور ہاتھ میں مسجد جا رہی ہے۔ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا یہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس میں لوگ ہی لوگ ہیں، گاڑیاں ہی گاڑی ہیں، سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو قافلہ ہے ساتھی جو ہے اس کو باحفاظت جو ہے وہ جلد سے جلد جنازہ گاہ پہنچایا جائے، وہاں پہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو۔ تو اس وقت ہم فیصل مسجد کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، 2 بجے کا ٹائم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے لوگ ہی لوگ ہیں، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، جہاں تک نظر پڑتی ہے گاڑیاں ہیں، لوگ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، قافلے کے ساتھ اب لوگ پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ بالکل، اور اظہر فاروق ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وہ تمام سیاسی رہنما بھی موجود تھے جن پر ارشد بہت زیادہ اپنی زندگی میں اپنے شوز میں مطلب جب ان کی جو ایسی تنقید بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے وہ تمام تر لوگوں کو دیکھا جن پر ارشد تنقید کرتے تھے، وہ بھی مداح تھے کہ صحافی ہو تو ایسا ہو کہ جو سوال کرنا ہو، ایک تو سوال بھی اس کا ہو جو ریسرچ بیسڈ ہو، اور اس کے بعد سوال بھی ایسی دلیل سے کہ وہ بھی اشش کر اٹھتے تھے۔ جی ہاں، ارشد کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہم تو ریگ لے کر کے بیٹھتے تھے جب وہ اپنا پروگرام تیار کرتے تھے، بس ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا، تحقیق کے بغیر جو ہے وہ اپنا شو نہیں کرتے تھے، اور اپنی پولیس کو بھی اس حوالے سے مسلسل وہ شرکت بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو تنقید یقیناً ان کے پروگرام میں ہوتی تھی، لیکن ٹھوس بنیادوں پر ان کی تنقید جو ہے وہ ہوتی تھی، دستاویزات کی شکل میں، خط کی شکل میں ہوتی تھی۔ تو جن پر تنقید ہوتی تھی وہ بھی آج اس قافلے کا حصہ ہیں، کچھ وہاں پہ فیصل مسجد کے احاطے میں موجود ہیں جہاں پہ اظہر ایک خواہش کا اظہار کیا تھا ماجی نے، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، کہ سب میرے گھر آئیں پہلے اور میرے بیٹے کا جنازہ اس کی بڑی شان اور شوکت ہو، پھولوں سے لدا ہوا ہو۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو گھر میں مناظر آپ نے دیکھے وہ کیا تھے؟ ابھی تو وہ اپنے سفر آخرت پہ روانہ ہو رہے ہیں، وہ مناظر کیا تھے؟ جیسا ان کی ماں نے چاہا تھا ویسے ہی تھے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی ماں نے جیسے چاہتا اس کے بہت سے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں نے ان کی خواہش پوری کی ہے۔ منو پتیاں جو ہیں وہ ان کے خاکی پر جو ہے وہ نچھاور کی گئی ہیں، گاڑی پر نچھاور، جو قافلے میں گاڑیاں ہیں اس پہ نچھاور کی جا رہی ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں راستے میں پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے تھے، جو ہی ایک پارٹی وہاں سے گزرتی تو وہ اوپر جو ہے وہ پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ تو ہمارے کیمرہ جو ہے وہ مسلسل یہ دکھا رہا ہوگا، یہ مناظر دکھا رہا ہوگا، روڈ کے دائیں بائیں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ اب فیصل مسجد کے پاس ہم جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اچھا اظہر فاروق، ہمیں یہ بھی بتائیے ساتھ ہی کہ عوام کی محبت اپنی جگہ ہے، جو صحافی برادری ہے ظاہر ہے ان کا بھی ایک بڑا نقصان ہے، ہم سب افسردہ ہیں، جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ بالخصوص بہت ہی زیادہ دل گرفتہ ہیں۔ سیاسی شخصیات سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کون کون ابھی تک اس قافلے کے ساتھ ہے اور کون کون پہنچے گا وہاں پر،
अभी तक कुछ इस बारे में पता चल सका? ये उनकी रैशगाह पर तो मुराद शहीद आए थे और शायद फका नमाजी भी थे, मुस्तफी थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन लोग जो है वो बड़ी तादाद में, जैसा कि पहले मैंने कहा कि फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं और फैसल मस्जिद के अहाते में जो है अब वो फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की जा रही हैं उसकी डेडबॉडी पर। तो सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पे फैसल मस्जिद के अहाते में जो है वो पहुंच चुकी हैं, तो वहाँ से नमाज़ जनाज़ा की अदायगी होगी। ये कैमरे की मनाज़िर देख पा रहे होंगे आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग, यानी कि इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अरशद शरीफ शहीद का जो जस्ते खाकी है वो एम्बुलेंस के थ्रू इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में एंटर हो चुका है। या फैसल मस्जिद के अहाते में ये काफिला जो है वो एंटर हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पे खसूसी तौर पर तैनात की गई थी वो पुलिस, सरकार, एसपी, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता बना के दिया जाए ताकि डेड बॉडी जो है वो जनाज़ागाह पहुंचाई जाए, जहाँ पे नमाज जनाजा की अदायगी होनी है। तो लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, पहले मैंने कहा है कि काफिले का हिस्सा है, पैदल चल रहे हैं, बेपनाह जो है वो रश है यहाँ पे फैसल मस्जिद के आते हैं। और जाहिर है ऐसे में कौन है, कौन सी शख्सियत आई है, ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तादाद में लोग आए हैं, किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो अरशद शरीफ की राय से उनका इख्तलाफ हो ना हो, लेकिन वो इस बात पर सारे उनका एक इत्तेफाक है कि अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी जो कि निडर था, बेबाक था और तहकीक करके अपनी सहाफत में आगे बढ़ता था, बात करता था। और अरशद शरीफ का जो करियर है वो शुरू से ही आप देखें तो वो आपको ऐसे ही नजर आए, कहीं किसी स्पॉट पे नजर आए, किसी जंगी हालात हो वहां पे जाके उन्होंने कवरेज की। हम तो ये देखते थे, हैरान होते थे कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मुल्क के तोलो अर्ज में, स्वात हो, वजीरिस्तान हो, कबायली इलाका हो, अरेबियन सी हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहां तक बलूचिस्तान हो जहां पर अरशद शरीफ साहब ना पहुंचे और वहां पर से जाके उन्होंने रिपोर्ट ना की, और बड़े सख्त हालात में, जबकि ऐसे के जो दुश्मन थे या जो ऐसे अस्करियत पसंद थे, जो ऐसे शर पसंद थे, उनकी जानिब से गोलाबारी, उनकी जानिब से फायरिंग भी की जा रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने फराइज़ मनसबी की अदायगी की। और इसी वजह से आप ये देखें कि वो एक्नॉलेजमेंट भी अपनी जगह मौजूद थी। ये जो बहादुरी उनके अंदर थी, ये जो बहादुरी उनके अंदर थी, हम सुबह से जो बात करें, हम कल से बात करें कि शहीद अरशद शरीफ की जो वालिदा, उनका चट्टानों जैसा हौसला है, उनका चट्टानों जैसा अज़्म है, तो यकीनन ये इन्हीं माँ की परवरिश है कि उनका इतना बहादुर बेटा है कि हमने देखा कि जब पाक फौज के बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस जहां पर दहशतगर्दों को के साथ जब उनकी फाइट भी हो रही होती थी और जब दहशतगर्द मुसलसल निशाना बना रहे होते थे बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को, तो वहां पर ये उनके साथ मौजूद होते थे, एक एक चीज को खुद कवर कर रहे होते थे। तो ये हौसला, ये बहादुरी उस माँ की देन है। लेकिन अभी जैसे वो मनाजिर आप देख रहे हैं फैसल मस्जिद के अहाते में, जहां पर शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जिस एम्बुलेंस में मौजूद है और जो रवा दवा है, ये सफरे आखिरत की मंजिल है। और उसके बाद जो यहाँ पर नमाज होगी वो नमाज जनाजा होगी, और उसके बाद जहाँ पर शहीद अरशद शरीफ को सपुर्द खाक कर दिया जाएगा, वो शहीद अरशद शरीफ की आखिरी सकूनत गाह होगी, आखिरी आराम गाह होगी, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक है। जुल्करनैन हैदर हमें अमीन भाई ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, आप इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं, हमें इंतजामात के हवाले से बताइएगा वहां पर, क्योंकि जिस तरह से सदफ भी बयान कर रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से ये सारा अमल पाए तकमील तक पहुंचेगा? देखिए, अगर मैं बात करूं इंतजामात की तो इंतजामात बहुत अच्छे हैं। जो सिक्योरिटी है वो टोटली कॉर्डन ऑफ किया हुआ है फैसल मॉस्क को, मगर किसी किस्म की रुकावटें नहीं है। और जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस वक्त, यानी अभी शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही फैसल मस्जिद का, अगर मैं अंदर के अहाते की बात करूं तो वो मुकम्मल तौर पे भर चुका है। लेकिन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन है जो कि लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आना चाहते हैं, आ रहे हैं। उसी की वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई है, क्योंकि बहुत लंबी कतार है। तो लोग दूर दराज जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो पुलिस है, एससी है, वो जो है साइडों पर लगाई गई है ताकि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी तमाम के तमाम पूरे ही रखे जाएं। मगर
میں بات کروں گا کہ شہید ارشد شریف کہنے کو تو صاف ہی تھے، لیکن آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ واقعی ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں بیان کروں کہ ان سے جو لوگ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ابھی تک راستے میں موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک بلاک ہے کیونکہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے، تو لوگ ابھی تک آ رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک سوال آپ سے پرسنل، آپ نے ان کے ساتھ ظاہر ہے آپ اسلام آباد میں ساتھ کولیگ روز اٹھنا بیٹھنا، ان سے انٹریکشن ہونا، ذوالقرنین آج آپ یہ کوریج کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جسد خاکی ایمبولینس میں لایا گیا ہے، ان کی نماز جنازہ ہوگی، ان کو دفنایا جائے گا، اٹ مسٹ ہیو بین سو ڈیفیکلٹ فار یو۔ ذوالقرنین یہ رپورٹنگ کرنا، ظاہر ہے آپ ان کو اتنے قریب سے جانتے تھے، یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو ٹیل اس۔ دیکھیں اس وقت جب آپ نے یہ کوشچن کیا ہے، میرے اس کے اندر عجیب سی چیک جو ہے وہ طاری ہوئی ہے، مجھے تو ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا، اور جب مجھے پہلی کال ریسیو ہوئی تھی شہید ارشد شریف کے حوالے سے تو اس وقت بھی میرے ہوش اڑ گئے، یہاں تک کہ میری جو اہلیہ تھی وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کیا ایسا ہوا ہے، جب ان کو بتایا وہ پریشان ہوئی۔ تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اگر میں بڑی سے بڑی سٹوری کا ذکر کروں، ملتان میٹرو اسکینڈل ہو، جعلی اکاؤنٹ کیس ہو، وہ جب بھی دیکھتے تھے میری خبر تو وہ فوراً کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے میرے پروگرام میں بیٹھنا ہے۔ اسی پروگرام پہ چیف جسٹس نے اس کا پروموٹو بھی لیا تھا، تو ارشد صاحب اکثر مجھے کہا کرتے تھے میں تمہاری وجہ سے پھنس جاتا ہوں کہ مجھے عدالتیں بلا لیتی ہیں، خبر تمہاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں صرف تمہیں اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہوں اور میں پھنس جاتا ہوں۔ وہ اتنی محبت کرتے ذوالقرنین تھے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ صدر کا ہم لوگوں کا وہاں پر جانا بھی ہوا ہے، آپ سے بھی ملاقات وہاں پر رہی، وہ بیورو ہے ہی ایسا کہ وہاں پر ہر کسی کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فیملی ہے، ایک فیملی ٹرمز ہیں، ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہے، پیار سے محبت سے گفتگو ہوتی ہے، کھانا پینا ساتھ ہوتا ہے، تو بڑا ایک ڈفرینٹ ہی تعلق ہے وہاں پر۔ دیکھیں ان کے کمرے میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ کھائے پیے بغیر تو باہر آ ہی نہیں جی۔ اچھا ذوالقرنین، اس وقت جو مناظر ہم اسپیشلی اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں قطع کلامی کی معذرت، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں مراد سعید صاحب جیسے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی یہ خواہش بھی تھی کہ جس طریقے سے ان کا بیٹا اس ملک سے واپس کیا تھا، اور کیونکہ مراد سعید ان کے ساتھ موجود تھے، بالکل ویسے ہی وہی ان کو جب وہ ایئرپورٹ سے جب ان کا جسد خاکی کینیا سے پہنچا تھا تو وہی ان کو گھر تک لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر وہی ان کو آخری آرام گاہ تک یعنی کہ ان کے قبرستان تک بھی لے کے جائیں۔ تو مراد سعید کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایمبولینس میں موجود تھے۔ پاکستان کے اس وقت نامور صحافی جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کام کیا ہے، آپ نے دیکھا کاشف عباسی صاحب یہاں پر موجود تھے، مالک صاحب یہاں پر موجود تھے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تو صحافی برادری کی چند اہم نام ہے جو ہم آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت سیاسی رہنماؤں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ ارشد شریف کے، جیسے ہم نے گھر پہ بھی دیکھا کہ ان کے گھر پر موجود تھی، آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی، ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل کو بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا جو آخری سفر ہو وہ بہت اچھا ہو، بہت اچھے طریقے سے میرے بیٹے کو وداع کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں سے میرے بیٹے کا یہ قافلہ گزرے وہاں پہ گل پاشی کی جائے، وہاں پھول ہی پھول، اور لوگوں نے آنر بھی کیا اس کو۔ مدیحہ، مطلب ہم نے پہلے ماں جی کی بہاڑ جیسے حوصلے کی بات کی تھی، انہوں نے اپنے خاوند کو قبر میں اتارا، خاوند اور بیٹے کو ایک ساتھ قبر میں اتارا، اندازہ کیجئے، پھر وہ دوسرے بیٹے کے لیے بڑی پروٹیکٹیو تھیں، اور جو وہاں پہ لوگ ہیں جو والدہ سے ملے ہیں ان کے انٹریکشن، تو وہ جو ان سے ملنے جاتا ہے وہ اس سے یہ ضرور کہتی ہے کہ بیٹا سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سچ کا ساتھ نہیں، اور میں اپنے بیٹے کو یہی کہتی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ آئی، انہوں نے میسج دیا، مطلب ان کا وہ حوصلہ کہ انہوں نے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے کا جو آخری سفر ہے وہ بڑا اچھا شاندار۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہاں بھی ہے، ایک چیز کا حوالہ دینا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک بیٹا چلا گیا، جب ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں تو مائیں بڑی مطمئن ہوتی ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ ہوا تو ہمارا بیٹا ہمیں قبر کے حوالے کرے گا، ہمیں سپرد خاک کرے گا۔ یہ ماں باپ کی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کچھ سوچنا نہیں چاہتے۔ تو ایک بیٹا چلا گیا، شوہر چلا گیا، تو ماں جی کو کم از کم یہ ہوگا کہ ارشد زندہ ہے، ارشد صحیح ہے۔ یہ جو ہے وہ مجھے
اس دنیا سے رخصت اگر کبھی ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, عمر خضر عطا کرے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس بیٹے کا بھی چلا جانا کتنا توڑا ہوگا اس چیز نے. اور جس طرح کہتے ہیں جوان موت پہ تو آسمان بھی روتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو نیچرل ایک پروسیس ہے کہ والدین چلے جائیں تو بچے ان کو رخصت کرتے ہیں. کچھ لہجے کے لیے اولاد والی مائیں سوچیں کہ وہ اولاد جن کو آپ پیٹ میں 9 مہینے پال کے اس کو پروان چڑھاتی ہیں, اس کی تربیت کرتی ہیں, اس کا گھر بساتی ہیں, اس کو ہنستے کھیلتے دیکھتی ہیں, اس کو زندگی میں اس کی وہ تمام تر چیزیں جو وہ چاہتا ہے اس کو اکمپلش کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, اور پھر اس کو جب اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اور اس کو ایسے ناحق مارے جانا اور پھر اس کو قبر کے حوالے کرنا, قبر کے آغوش میں دینا, اپنی آغوش سے نکال کے کسی بھی ماں کے لیے یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو کہ سوچتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے. لیکن سلام ہو اس ماں کے عزم کو, اس ماں کے حوصلے کو, جو کہ شہید کے خاندان سے ہے, جس نے پہلے اپنے میاں اور اپنے پہلے شہید بیٹے اشرف شریف کو ایک ساتھ آج سے 10 سال پہلے سپرد خاک کیا تھا, اور اب اپنے دوسرے بیٹے اپنے مان کو, اپنے گھر کی شان کو, ارشد شریف کو بھی آج ایسے ہی پوری حوصلے کے ساتھ سپرد خاک کرنے جا رہی ہے. تو یہ تو ان نیچرل حالات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حوصلہ کہیں سے بھی پست نہیں ہو رہا. لیکن جیسے ہم دفعہ بات کری تھی نا کہ جس طریقے سے ماں جی نے ریکویسٹ کی تھی, ہم نے صبح دیکھا کہ وزیرستان سے صبح ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک فیملی آئی, اور پنجاب کے کون سے علاقے سے, بلوچستان سے لوگ جو کہ بیرون ملک سے, جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی ارشد شریف کو ٹی وی کے علاوہ دیکھا بھی نہ ہو, بات بھی نہ کی ہو, وہ بھی پہنچے. یہ وہ چیز ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام آباد اور اس کے تولور, اس کے اطراف یا باقی گاؤں دیہات میں اپنی جگہ, آپ اپنا موبائل اٹھا لیں, آپ اپنا موبائل فون اٹھا لیں, میں اٹھا لوں, ہمارے جاننے والوں میں, ہمارے دوستوں میں, احباب میں ہر دوسرا شخص ایسا ہوگا جس نے اسٹیٹس میں کوئی نہ کوئی چیز ارشد شریف صاحب کی یاد میں لگائی ہوگی, ہم سے بات کی ہوگی. باہر نکلتے ہیں جو لوگ آتے ہیں, پہلا سوال ارشد شریف سے متعلق کہتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. پہ ارشد شریف بالکل, آپ روز رات 10 بجے ارشد شریف ہے, جیسے مدیحہ نے مینشن کیا, جس طرح وہ آتے تھے اور کہتے تھے تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. آج لوگ ارشد شریف کو سلام کرنے یہاں پر پہنچے ہیں, اور کتنے اختلافات ہوں, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ تمام جماعتوں کے سیاستدان, ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود ہے. ارشد شریف نے جاتے ان لوگوں میں ان کو یونائٹ کر دیا. بالکل صدف, یہ آپ نے بہت پیاری بات کی. ارشد شریف نے جاتے اپنی زندگی کا ایک اور مقصد لوگوں کو دے دیا, وہ یہ تھا کہ خود تو وہ چلے گئے, لیکن انہوں نے صحافی برادری کو بتا دیا کہ یہاں پر ایک دوسرے کے لیے فائٹ کرنا, ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ چاہے آپ کو ان سے کسی بھی بات پہ اختلاف ہو, چاہے کوئی سیاستدان ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, لیکن ان تمام تر لوگوں کی آنکھیں اس وقت نم ہے. یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ غمگین ہیں کہ ان کا ساتھی, ان کا پیارا, ان کا ایک ایسا کلیگ جو کہ بہادر اور نڈر کلیگ تھا, وہ کس طریقے سے ناحق پردیس میں اور غریب الوطنی میں اس وقت زاہد مشوانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولینس اب آ کر رک گئی ہے, اور جیسے خاکی کو اب باہر لایا جائے گا, اور پھر نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا ہے. وہاں پر لوگ آلریڈی فیصل مسجد کے احاطے میں موجود ہیں. زاہد, آپ سن سکتے ہیں تو ذرا ہمیں وہاں سے اپڈیٹس دیجیے گا. جی زاہد سے بات کریں گے, اور اس وقت بڑا جمع ذخیرہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ صف باندھنا لوگوں نے شروع کر دی, اور اب سے تھوڑی دیر بعد اس وقت نماز جنازہ کی بھی ہم دیکھیں گے کہ اذان یہاں سے بلند ہونا شروع ہوگی. اور نماز مناظر دیکھ رہے ہیں شہید ارشد پہلے شریف نماز کی ظہر نماز ہوگی, جنازہ کی شرکت. نماز ظہر کے بعد فیصل مسجد میں لوگ احاطے میں موجود ہیں, اور صف بندی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. صف بندی ہو چکی ہے, اس وقت جیسے خاکی لایا جا رہا ہے, اور لوگ اتنی تعداد میں کہ یقیناً جیسے کہ اظہر بھی اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ 0 پوائنٹ سے یہ سفر شروع ہوا تھا ان کا, اب یہ فیصل مسجد میں جائے گا. تو یہ بڑا طویل ہو گیا کیونکہ تعداد میں بہت لوگ تھے, اور ظاہر ہے ایک فاصلہ جو طے ہوتا ہے عموماً وہ مشکل ہو گیا, وہ ذرا طویل ہو گیا. اور اس وقت یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں ہیں, اور سب کی کوشش ہے کہ وہ ارشد شریف کا آخری دیدار کر لیں.
देख सकते शरीफ हैं साहब के अपने साहबजादे भी बिल्कुल देखे चारों वहाँ पर साहबजादे मौजूद जिन्होंने हैं। अपने सीने पे पाकिस्तान का ये बैज, पाकिस्तान की शान जिस तरह के बैज, और वो अपने वालिद के जनाजे में जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ताज़ियत करने के लिए। और बहुत बहुत जवान बच्चे और हैं, कोई बीमारी जवान हो, बच्चे। कोई ऐसी चीज हो तो इंसान को फिर भी एक होता है खदशा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन जवान बाप और इस तरीके से दियारे गैर में उसका चले जाना, जो सदमे की कैफियत है वो बयान से बाहर है। काशिफ अब्बासी साहब आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, अंदर तादाद में शिरकत कर सकें तो ये देख सकते हैं कि कितनी अर्जेंसी है। और यहाँ पे जहाँ पर नमाज जनाजा और ये फैसल मस्जिद का कि माजी ने कल जिस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहती हूँ शहीद अरशद शरीफ की बेटी ही हो सकती हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन उन्होंने बहुत रेज किए, वो ये कि किसने फोर्स किया, और साथ में एक और क्वेश्चन ये था कि क्या जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा तो क्या जो उसकी समाअत होगी, हम चाहेंगे तो प्लीज आप उसको ओपन रखें, उसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए ताकि लोग देख सकें। अभी हम जो मनाजिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं फैसल मस्जिद के मनाजिर। लेकिन तमाम अब एक बड़ी मरहला- कोशिशों के बाद हाँ। एक मरहला ये होगा कि अब फैसल मस्जिद के अहाते से दोबारा उनके जैसे खाकी को लेकर जाना और फिर बिल्कुल। तदफीन के यहाँ दुआएं पढ़ना। और देखिए एक मरहला होता है, आप ये तमाम देखिए कि उस सफर के लिए रवाना लोग होगा, इन मनाजिर करना को होगा। महफूज भी करना चाहते हैं क्योंकि ये बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, लेकिन बिल्कुल। साथ तौर पर हमारी इल्तमास है कि सब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ें, सब जो है वो दुआएं करें अरशद शरीफ साहब के उनकी हक में, दर्जात क्योंकि को बिला बुलंदी शुबा के लिए, उनकी वो आखिरत की शहीद हैं। मंजिलें